जनाब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर डील होती है तो उस डील पर दस्तखत करने के लिए मैं खुद इस्लामाबाद जा सकता हूँ। इसका मतलब है, एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो अब इस्लामाबाद में ही होने वाला है। ट्रंप का ये ऐलान जो है उसके बाद कुछ तैयारियां भी इस्लामाबाद में शुरू हुई हैं, लेकिन जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई गुज़िश्ता रोज़, जिसमें जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं उनकी जानिब से जिस तरह की गुफ्तगू की गई, फिर ईरान की जानिब से गुफ्तगू की गई, और अब एक बार फिर थोड़ा सा एग्रेशन भी नज़र आ रहा है। शायद अमरीका ये पैगाम नहीं देना चाह रहा कि ये मुज़ाकरात कहीं बराबरी की बुनियाद पे हैं। अमरीका की अभी भी कोशिश यही है कि दबा कर ताकत के दौर पर ईरान से डील मनवा ली जाए। तो इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस पर जो मुमकिन तौर पर मंजरनामे क्या हो सकते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि जो जंग और अमन की लकीर है ना इसके दरमियान, वो पहले से ज्यादा धुंधली हो चुकी है। अभी किसी भी वक्त जो है वो अगर ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाते हैं, जो अल्लाह ना करे जाए, तो फिर मामलात जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। क्या मुमकिन चार मंजरनामे जनाब वो आपको बताएंगे, और साथ पाकिस्तान की कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन लोड शेडिंग है, जिस पे कल जो है अवैस लगारी साहब ने पहले आके लोगों को जनाब बताया कि इस वजह से पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है कि शॉर्टफॉल जो है वो 4000 के करीब जा पहुंचा है, और अगर 500 मेगावाट जो है वो शॉर्टफॉल हो तो 1 घंटा जो है उसके लिए लोड शेडिंग होती है। उससे पहले भी हुकूमत जो है वो ये कहती रही कि हम सिर्फ 2.25 घंटे या 2.5 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन असल हकायक इसके बिल्कुल बरक्स से। आज भी एक और झूठ बोला गया उनकी जानिब से, ये कहा गया कि जनाब दिन के टाइम पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बैठे सहाफ़ियों के वीलॉग्स आप देखें, वो वीलॉग्स कर रहे थे 3 साढ़े 3 के वक्त के दरमियान, दोपहर के, उस वक्त वहां पे लाइटें चली गई। वो जनाब जो उनके बयानात हैं वो फिर झूठ साबित हुए, और अब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है तो वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। ये क्या स्टोरी है जनाब, इस पर बात करेंगे। और साथ जनाब मलका पंजाब साहिबा जो बिजली के हवाले से वादे करती रही हैं इलेक्शन से पहले, आप अगर उन वादों की बात करें तो वो वादे एक बार फिर वफा नहीं हो सके। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब, और आगाज में रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो कमेंट सेक्शन इसमें आपने कमेंट जरूर करना है। सबसे पहले जनाब अगर बात कर ली जाए इसकी पाकिस्तान में लोड शेडिंग की सूरत हाल की, तो जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब की जानिब से, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, एलएनजी मुअत्तली से फ्यूल में किल्लत आई, पन बिजली की पैदावार में कमी हो गई है, पन बिजली में 1600 मेगावाट के करीब शॉर्टेज है, एलएनजी ना मिलने से भी 3000 मेगावाट से जायद किल्लत हुई है। तो फिर जनाब वो लोगों को कहते हैं कि अगर हम ओपन मार्केट से एलएनजी खरीदते हैं ना, तो ये फिर 7 से 8 रुपए यूनिट जो है उसका बोझ भी अवाम पे जाएगा। अवाम तो है ही जनाब आपके बोझ उठाने के लिए, कभी आईएमएफ का बोझ, कभी आपके जो आईपीपीज के साथ कैपेसिटी पेमेंट के महंगे महंगे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जानिब से एग्रीमेंट किए गए हैं, उनका बोझ उठाने के लिए। तो अवाम तो आपका बोझ ही उठा रही है, हालांकि आपके अपने प्रोटोकॉल्स वैसे के वैसे ही हैं। अब इस पे अहमद मीर साहब ने जब इनसे ये सवाल किया कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर आपने अवाम से माजरत की है, तो क्या माजरत ही काफ़ी है? अहमद मीर साहब ने जब अवैस लगारी साहब से सवाल किया तो वो आगे से ये कह रहे हैं कि जनाब हम बस दुआ और कोशिश ही कर सकते हैं। ज़रा आप सुनिएगा कि उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है। उसमें आपने माजरत कर ली लोगों से कि लोड शेडिंग हो रही है, हम आपसे माजरत करते हैं। माजरत काफी है बस। सर हमारे हाथ में उसके अलावा इस वक्त कोशिश करने के कि हम एलएनजी की जो फ्लो है पाकिस्तान के अंदर उसको दोबारा कायम करें, उसके अलावा हमारे हाथ में कंट्रोल में है नहीं। हमारे जितने भी प्लांट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वो सब ऑप्टिमल लेवल पे फुल अपनी कैपेसिटी के ऊपर रन हो रही है। फर्क क्या है हमें पिछले साल और इस साल के अंदर? अप्रैल के महीने का अगर हमने आपस में वो करें कंपेरिजन, पिछले साल इस वक्त मांग को पूरा करने के लिए आपके पास तकरीबन 3200 मेगावाट पानी से बनने वाली बिजली थी, जो कि तरबेला डैम और मांगला डैम से भी निकलती थी, और आपके पास 3000 मेगावाट पिछले साल इसी महीने के अंदर एलएनजी के प्लांट्स 3000 मेगावाट पैदा कर रहे थे। हमारे पास एलएनजी के प्लांट्स 6000 मेगावाट के हैं। अब इन 3000 मेगावाट की वजह से 500 मेगावाट गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो हम लोकल गैस को डाइवर्ट करके फिर भी 500 मेगावाट एक प्लांट से नहीं चला रहे हैं। 2500 मेगावाट। तो जनाब ये वही बातें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सिवाय इसके कि हम कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि मामला बेहतर हो जाए। तो आपकी पहले प्लानिंग क्यों नहीं थी? आप हमेशा अवाम को ही इम्तिहान में क्यों डालते हैं? क्योंकि
آپ لوگوں کے یہ وعدے ہیں. اب اگر ملکہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کریں تو جناب وہ ان کے جو وعدے تھے اس کے مطابق مریم نواز صاحبہ نے 18 جنوری 2024 کو حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھر میں بجلی اور گیس ہوگی, 200 سے نیچے یونٹ فری ہوں گے. اور اس وقت جو حالات ہیں نا وہ ذرا آپ خود دیکھ لیں. اور اب یہ ہے کہ فری بجلی تو دور کی بات ہے, لوگوں کو پیسے دے کر بھی بجلی نہیں مل رہی, یہ اذیت کا سامنا ہے. اور پھر وہی بات کہ یہ عوام کے ساتھ کم از کم سچ تو بولے نا. آپ نے 2.25 گھنٹے کا لارا لگا کر اس کے بعد جناب آپ 8 گھنٹے یا ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ جو ہے وہ بجلی اسلام آباد جیسے شہر میں اگر لے کے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کی اس بات پہ کیسے یقین کیا جائے کہ شہروں اور دیہاتوں میں جو ہے وہ ایک طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ تو اس پہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. تو جناب مریم نواز صاحبہ کے ذرا وعدے اگر آپ کو سنائیں تو یہ آواز جو آپ سننے والے ہیں نا, یہ مریم نواز صاحبہ کی ہے. اس میں ان کی جانب سے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے باتیں کی گئیں, ذرا وہ سنیے گا, پھر وہ شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. تو پھر جناب پنجاب والوں سے سوال یہ ہے کہ بجلی تو پھر آپ لوگوں کو فری مل ہی رہی ہوگی نا. مریم نواز صاحبہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جیو نیوز نے ایک سروے کیا ہے, اور جیو نیوز نے ایک سروے شائع کیا ہے. سروے جو کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب 69% لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کی کارکردگی سے بڑے مطمئن ہیں. اب جناب تھوڑی سی مشرق وسطیٰ کی بات کر لی جائے کہ جہاں پر اس وقت ایک تو ابنائے ہرمز پر معاملات جو ہیں وہ کافی گرم ہیں, پھر مذاکرات کی بھی کوششیں جاری ہیں, پاکستان بڑا سرگرم ہے. فیلڈ مارشل صاحب ایران میں سے ہو کے آئے, وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی 3 روزہ دورے پہ ہیں, وہ سعودی عرب بھی گئے, قطر میں ان کی امیر قطر سے ملاقات ہوئی, اور اب وہ ترکی میں موجود ہیں. تو اس ساری صورتحال پر جناب بی بی سی ایک سٹوری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی, جنگ اور سفارتکاری کے درمیان 4 ممکنہ منظرنامے کیا ہو سکتے ہیں. اب جناب کیونکہ حالات جو ہیں وہ ساری نظریں اسلام آباد کے اندر ہونے والا جو دوسرا دورہ مذاکرات کا اس کی طرف ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ جو خلیجی ممالک ہیں نا ان کی جانب سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات یا ڈیل ہوتے ہوتے نا کم از کم 6 ماہ لگ سکتے ہیں, اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. بی بی سی جناب لکھتا ہے ایک آرٹیکل میں کہ اگر مذاکرات کی کوششیں نتیجہ خیز نہ ہو سکیں تو یہ جنگ بندی محض وقت حاصل کرنے کا طریقہ ہوگی, جس سے افریقین کو شاید تھوڑا سانس لینے کا موقع مل سکے گا, جس دوران وہ اپنی پوزیشنز کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کی تیاری کر سکیں گے. مطلب ابھی جو یہ سیز فائر بھی ہے اس میں بھی ایران کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی انسٹالیشنز کو دوبارہ سے بہتر کر رہے ہیں, جہاں پر ان کے حملے ہو چکے ہیں, جو نقصانات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی جو ہے وہ اپنی پاور کو ریسٹور کر رہا ہے. جناب لکھا جاتا ہے مزید آگے کہ یہ منظرنامہ اس وقت زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب کسی ایک فریق کو احساس ہو کہ موجودہ صورتحال میں وہ فائدے میں نہیں اور اسے دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر امریکہ ایران کے بجلی گھر, پل یا توانائی کے مراکز سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے. ایسے حملے قلیل مدت میں دباؤ تو بڑھا سکتے ہیں, لیکن ان کے انسانی اور معاشی اثرات بہت سنگین ہوں گے, اور ایران کی جانب سے سخت رد عمل کا خطرہ بھی موجود ہے. اسی دوران اسرائیل جو مذاکرات کے حوالے سے پہلے ہی شکوک رکھتا ہے, موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ سکتا ہے. بین الاقوامی امور کے محقق حمید رضا عزیزی کے مطابق جناب اسرائیل ایرانی شخصیات یا مذاکرات میں شامل افراد کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات کر سکتا ہے, لیکن اگر یہ مذاکرات پاکستان میں ہوتے ہیں تو جو اسرائیل ہے اس کو پتا ہے کہ اس طرف کو جو ہے وہ پنگا نہیں لینا, یہ ان کو زیادہ مہنگا پڑ جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کی ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی پالیسی بھی افریقین کے ارادوں کے برعکس تصادم کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے. اگرچہ کشیدگی میں اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, تاہم خطے میں وسیع جنگ اور عالمی معاشی دباؤ سمیت اس کے ممکنہ بھاری اخراجات اس صورت کی جانب کم از کم فوری طور پر بڑھتا نہیں دکھا رہے. آگے جناب وہ مزید لکھتے ہیں, بی بی سی پہ یہ آرٹیکل میں لکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس بات کا امکان دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایسی صورتحال میں واپس آ جائیں جسے کنٹرولڈ ایسکلیشن
کہا جاتا ہے، یعنی کشیدگی تو بڑھے گی مگر مکمل جنگ تک بات نہیں پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں فریق فوجی کارروائیاں مکمل طور پر نہیں روکیں گے، لیکن جنگ کو پوری شدت تک بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اس دوران بنیادی ڈھانچے، فوجی اہداف یا سپلائی لائنز پر محدود حملے جاری رہ سکتے ہیں۔ پروکسی گروہوں کا کردار بڑھ سکتا ہے، جیسے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ عراق یا بحیرہ احمر میں سرگرم تنظیموں سمیت ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ساتھ ہی امریکہ ان نیٹ ورکس پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح تنازع کا دائرہ پھیل سکتا ہے، یہ چاہے اس کی شدت نہ بڑھے۔ بعض ماہرین اس کے لیے شیڈو وار کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے محقق حمید رضا عزیزی کے مطابق دونوں فریق دباؤ ڈالنے کے اپنے اپنے طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تاہم ان کا ارادہ غالباً مکمل جنگ کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ایران کی جانب سے خاص طور پر یمن میں اپنے اتحادی افواج کے ذریعے نئی کارروائیاں کرنے کا امکان ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ یہ منظرنامے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، اندازے غلط ثابت ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی فریق بڑھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو ایک غلط فیصلہ تنازع کی سطح کو بے قابو کر سکتا ہے، کہ کوئی ایک چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ اس کو ایک بار پھر آگے لے کے جا سکتی ہے۔ پاکستان میں مذاکرات اگرچہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے تھے، تاہم یہ کہنا غلط ہوگا کہ سفارتکاری ختم ہو گئی، بات چیت کا امکان نہیں رہا۔ پاکستان جو ان مذاکرات کا میزبان تھا، آئندہ دنوں میں بھی تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات پہنچا سکتا ہے، اور اب تو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا۔ اب جناب اس دوران وہ کہتے ہیں، اس آرٹیکل میں لکھا جاتا ہے کہ اس دوران قطر، عمان، سعودی عرب اور مصر سمیت روایتی ثالث ممالک بھی فعال ہو سکتے ہیں۔ ان ممالک کو ادراک ہے کہ بحران بے قابو ہونے سے صورتحال بگڑ سکتی ہے، اس لیے وہ رابطے برقرار رکھنے اور اچانک کشیدگی بڑھنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم اس راستے پر کوئی بھی پیش رفت تب ہی ممکن ہے جب دونوں فریقین اپنے بنیادی اختلاف کم کریں۔ مزید لکھا جاتا ہے جناب امریکہ کی 15 نکاتی تجویز اور ایران کی 10 نکاتی جو جوابی تجاویز ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ فریق اب بھی کسی درمیانی راستے کی بجائے اپنی اپنی شرائط کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس لیے اگرچہ بات چیت کا نیا دور ممکن نہیں، تاہم جلد اور مکمل معاہدے کی توقع قریب مدت میں حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ کوئی جو ڈیل ہے وہ ہوگی۔ پھر دھمکیوں کا اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا جناب اس آرٹیکل میں جو آپ نے ہرمز کو لے کے ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد جناب اس کا جو نتیجہ نکالا گیا ہے اس کی اگر بات کریں تو کہا گیا کہ ان تمام ممکنہ منظرناموں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا آسان ہے کہ خطہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں جنگ اور امن کی لکیر پہلے سے زیادہ دھندلی ہوگی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی بات چیت سے معاہدے تک نہ پہنچنا تو سفارتکاری کے خاتمے کی علامت ہے، اور نہ ہی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ تاہم اس کے بجائے یہ صورتحال ایک ایسے مبہم مرحلے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نامکمل جنگ اور نامکمل امن ہے۔ تو جناب حمید رضا عزیزی صاحب کے مطابق اگرچہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ تنازع ختم ہو جائے، لیکن فوری طور پر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ ماحول میں چھوٹے فیصلے جو ہیں سیکیورٹی سے متعلق اقدامات اور زمینی سطح پر ہونے والی معمولی تبدیلیاں بھی بحران کی مجموعی سمت میں برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے کئی تجزیہ کار اس صورتحال کو ایسا ماحول قرار دے رہے ہیں جہاں قواعد واضح نہیں اور نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں شاید سب سے درست بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جنگ اور مذاکرات دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دونوں فریق فوجی ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں اور سفارتی رابطے میں مکمل طور پر بند نہیں کیے گئے۔ مطلب وہی کہ جناب ایک طرف جنگ کے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں بھی نکالی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس سارے منظرنامے میں ابھی کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بالکل سرنڈر کر دیا، ایران مان گیا اس بات پہ کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہی یہی ہے، ان کا مقصد یہی تھا۔ جنگ شروع کرنے پہ بھی ان کے جو اہداف میں شامل تھا، جون کی جنگ ہو یا اب جو یہ جنگ جس کا آغاز کیا گیا یہ جنگ، تو یہ مقصد ان کا اٹامک
प्लान जो है ईरान का इसको ख़त्म करना था। अब क्या इस पर ईरान मानना होगा, ये नहीं मानना होगा, ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर जब शुरू होगा उसमें अंदाज़ा होगा। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।